قربانی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے انبیاء کرام اور اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان کے اندر بھی یہ قربانی کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود تھی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا کہ وہ جانوروں کو اللہ کے نام پر اللہ کے رستے کے اندر جو ہے وہ ان ایام کے اندر قربان کریں۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی عمل جتنا بھی عظیم عمل کیوں نہ ہو، اس عمل کے اندر یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رضا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی خوشنودی اور اس کا تقرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو پھر اللہ اجر و ثواب بھی اس اعتبار سے عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قربانی سب سے پہلے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو آغاز ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہی اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ قابیل اور حابیل واقعہ طویل ہے، مختصراً جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو حکم فرمایا کہ بھئی تم دونوں اللہ کے رستے میں قربانی کرو، تم دونوں اللہ کے رستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ باقی جو دیگر اگلے معاملات ہیں پھر وہ اس کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو دونوں نے اللہ کے رستے میں قربانی کی۔ اس وقت جو ہے وہ قربانی کی قبولیت، آج تو ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما لے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ حسن ظن تو ہے، اللہ کی بارگاہ سے امید تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی۔ حسن ظن ہے، اچھی نیت ہونی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہونی چاہیے، اور اسی امید کے ساتھ جو ہے وہ عمل کوئی بھی کرنا چاہیے۔ تو اسی امید کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، یا کوئی بھی عمل ہم نے کیا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو اس دور میں، اس زمانے میں یہ تھا کہ قربانی کر کے اس کے جانور جو ہے وہ پہاڑی پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو جلا کر وہ راکھ کر دیتی، جس کی قبول نہ ہوتی اس کا وہ جانور جو ہے وہ ویسے کا ویسا پڑا رہتا۔ تو ان دونوں بیٹوں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹوں نے جب قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، تو جب قبول ہو گئی تو دوسرا کہنے لگا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی فتقبل من احدہما، فرمایا ان دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہ فرمائی، اور جس کی قبول نہ ہوئی وہ کہنے لگا قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، کہ تیری قربانی قبول ہوگی۔ اب وہ حسد پیدا ہو گیا دل کے اندر، کسی کوئی جو ہے وہ اچھا عمل کرنے والا ہو، کوئی نیکوکار ہو، کوئی عہدے مرتبے والا ہو، کسی کو کوئی عظمت فضیلت کوئی مرتبہ مل جائے تو حاسدین جو ہوتے ہیں، حسد کرنے والے، جلنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اپنے حسد کا اظہار کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر۔ تو اب جس کی قربانی قبول ہوگی دوسرا کہنے لگا کہ تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی، تو اب حسد کے اندر آ کر وہ کہنے لگا قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔
میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اس میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، بے شک یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے کس کی نہیں کرتا، لیکن جو متقین ہوتے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کی نیتوں کے اندر فتور نہیں ہوتا، جن کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، تو فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا ان کی قربانیاں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی قربانی ہر عمل کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا، خوشنودی، قربانی کے اندر بھی، دیگر اعمال کے اندر بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مقدس کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو، قل ان صلاتی و نسکی، فرمایا بے شک میری نماز، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میرا اس دنیا سے تشریف لے جانا، للہ رب العالمین، فرمایا سب کچھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین۔ یعنی زندگی کا ہر عمل، مقصد اپنی زندگی کا یہ بنائیں کہ زندگی کے اندر جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی اچھا عمل کرنا ہے، اس کے اندر اپنی نیت کو خالص رکھیں، اپنی نیت کو جو ہے وہ ستھرا رکھیں، نیت صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا اور خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی کریں۔ یہ نہیں کہ نیت اس طرح ہو کہ دنیا کا دکھاوا ہو، دوسروں سے برتری حاصل کرنے کی ہو کہ ایک میرے پڑوسی نے یا میرے بھائی نے یا میرے رشتہ دار نے جو ہے وہ اتنا کام کیا ہے تو اب میں اس سے بڑا بننے کے لیے اس سے بڑا جو ہے وہ عمل کروں گا۔ یہ دنیاوی دکھاوا آ جاتا ہے، یہ ریاکاری آ جاتی ہے، اور ریاکاری جو ہے وہ بندے کا عمل جتنا بھی بڑے سے بڑا عمل ہو، جتنا بھی بڑے سے بڑا اس کا عمل ہو، ریاکاری اس عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اس عمل کا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ لہذا قربانی جن احباب نے کرنی ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا کو پیش نظر رکھیں، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں، اس کی جو ہے وہ تقرب حاصل کرنے کی نیت کو پیش نظر رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے عمل پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہمارے ان اعمال کو اللہ قبول فرما لے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت اللہ۔